بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ القسم الثانی فی الطبیعیات یا فی الطبعیات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایت الحکمہ یا ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ گزشتہ 4 جلسات کے اندر اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں اور حکمت کے بنیادی اقسام کون سے ہیں۔ عرض ہوا کہ حکمت دراصل موجودات نفس الامریہ کے احوالات واقعیہ کی جانکاری انسانی توان کے اعتبار سے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اچھا، موجودات واقعیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ یا وہ امور ہیں، ایسے موجودات ہیں جو ہماری قدرت اور اختیار سے خارج ہے، یا ایسے موجودات اور امور ہیں کہ جو ہماری قدرت اور اختیار میں ہیں۔ اگر ان موجودات کے احوالات کے بارے میں گفتگو ہو جو ہماری قدرت اور اختیار سے باہر ہیں، اسے حکمت نظری کہتے ہیں۔ اور اگر ان موجودات اور امور کے بارے میں گفتگو ہو جو ہماری قدرت اور اختیار میں داخل ہیں، اسے حکمت عملی کہتے ہیں۔ پھر حکمت نظری اور عملی میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ حکمت نظری میں وہ موجودات جو ہماری قدرت اور اختیار سے خارج ہیں، 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو ایسے موجودات ہیں جو ذہن اور عین دونوں میں محتاج مادہ نہیں، کہ اس کو علم اعلیٰ کہتے ہیں۔ یا ذہن میں محتاج مادہ نہیں لیکن خارج میں محتاج مادہ ہے، اس کو حکمت وسطیٰ یا ریاضیات کہتے ہیں۔ یا ذہن اور عین دونوں میں محتاج مادہ ہے، کہ اس کو طبیعیات کہتے ہیں یا علم طبیعی کہتے ہیں۔ حکمت عملی میں بھی جو عرض کیا کہ ایسے امور کے بارے میں گفتگو جو ہماری قدرت اور اختیار میں ہیں، 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ یا شخص واحد کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ یا ایک گھر اور ایک فیملی کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ یا نہ شہر اور ملک کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس کو سیاست مدن کہتے ہیں۔ یہ تقسیم جو گزشتہ جلسے میں تفصیلاً عرض ہوئی۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ عرض کیا کہ ان 6 اقسام میں سے 2 قسموں کو ہدایت الحکمت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی حکمت طبیعی اور علم اعلیٰ۔ اچھا، ریاضیات کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی۔ خوب، ریاضیات اپنی جگہ پر ایک فن مستقل ہے، اس کے بارے میں مفصل گفتگو بہرحال اپنے مقام پر ہوئی ہے کہ ریاضیات کے جتنے بھی شعبے ہوں، کہ مشہور 4 شعبے ہیں: علم حساب ہے، علم ہیئت ہے، موسیقی ہے اور ہندسہ ہے، کہ اپنے مقام پر ہر علم کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حکمت عملی کے جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو نہیں ہوئی، کہ شریعت مقدسہ میں ان کے بارے میں بہرحال مفصل گفتگو ہے، لہٰذا بہت زیادہ ضرورت محسوس یہاں پر نہیں ہوئی۔ اگرچہ ہمارے قدیم علماء نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، مثلاً اخلاق ناصری خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب اسی حکمت عملی کے بارے میں ہے، یا ابن مسکویہ کی کتاب خوب اسی حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ خوب، آتے ہیں حکمت طبیعی کی طرف۔ دیکھیں، حکمت طبیعی میں بحث ہماری کیا ہوتی ہے؟ ان
امور کے احوالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو اپنے دونوں وجود میں، یعنی وجود ذہنی اور وجود عینی دونوں میں محتاج مادہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حکمت طبیعی کا موضوع جسم طبیعی ہے، اس اعتبار سے کہ صالح للحرکت والسکون، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جسم طبیعی کے بارے میں گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ وہ مشتمل ہے قوہ تغیر پر، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جسم طبیعی کے بارے میں گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ من حیث انہ ذو مادتن، یا جسم طبیعی کے بارے میں گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ من حیث انہ ذو طبیعتن۔ یہ مختلف تعبیرات جو حدیث سعیدیہ میں آئی ہے۔ بہرحال عام طور پر جو حکمت طبیعی کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ حکمت طبیعی کی یہی تعریف کرتے ہیں، یعنی جسم طبیعی کے بارے میں گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ وہ مبدا اور منشأ حرکت و سکون ہے۔ اچھا، بس یہ ہو گئی ہماری گفتگو یہ ہو گیا ہمارا حکمت طبیعی کا بیان اور اس کے موضوع کا بیان۔ اچھا، آہستہ آہستہ کتاب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ جسم طبیعی کے بارے میں گفتگو ہے تو ہمیں سب سے پہلے جسم کی تعریف کو بیان کرنا پڑے گا۔ جسم طبیعی کسے کہتے ہیں کہ دیگه مبادئ تصوریہ کے عنوان سے یہ مطالب ہمارے لیے آہستہ آہستہ روشن ہو جائے تاکہ کتاب کے اندر ہمارا ورود آسان ہو۔ خوب آتے ہیں، سب سے پہلے جسم کی تعریف کرتے ہیں کہ جسم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں آغا، جسم کے مختلف اطلاقات ہیں۔ یہ جو جسم ہم اطلاق کرتے ہیں اس کے مختلف اطلاقات ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے جسم صناعی صاد کے ساتھ، ایک ہے ہمارے پاس جسم کا اطلاق جسم طبیعی، ایک ہے ہمارے پاس جسم کا اطلاق جسم مثالی، اور ایک ہے ہمارے پاس جسم کا اطلاق جسم تعلیمی۔ حد اقل ہمارے پاس جسم کے یہ 4 اطلاق ہیں۔ جسم صناعی یعنی وہ جسم جو ساختہ بشر ہے، جس کو بشر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، مثلا میز ہے، کرسی ہے، مثلا گھر ہے، یہ جو صناعات اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کو کہتے ہیں جسم صناعی، جو ساختہ بشر ہے، میز، کرسی، ٹیبل، واہ 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 واہ، یہ چیزیں۔ خوب ایک ہے ہمارے پاس جسم طبیعی، کہ انشاءاللہ جسم طبیعی کے بارے میں ابھی میں گفتگو کروں گا۔ جسم طبیعی یعنی ایک ایسا جوہر کہ جس کے اندر آپ ابعاد ثلاثہ کو فرض کر سکتے ہیں، یعنی طول و عرض و عمق، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یہ 3 ابعاد جس کے اندر آپ فرض کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی میں اس کی تفصیلاً وضاحت کروں گا۔ یہ ہے جسم طبیعی۔ البتہ ذہن میں رہے کہ جسم طبیعی جوہر ہے، کہ انشاءاللہ وضاحت ابھی کرتا ہوں۔ خوب ایک اور قسم ہے ہمارے پاس جسم مثالی۔ خوب جسم مثالی کے لیے میں اگر آپ کو کہوں، یعنی وہ جسم جو آپ اپنے خواب کے اندر دیکھتے ہیں، کہ اللہ کسی حد تک یہ فعلاً آپ ہم سے تعریف لے لیں، بقایا انشاءاللہ گفتگو بعد میں کریں گے۔ خواب کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سوئے ہوئے لیکن کبھی کسی جگہ پر ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر ہوتے ہیں، وہ جو جسم آپ کے ساتھ خواب میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جسم مثالی، کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ موجودات مثالیہ ان موجودات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر مادہ موجود نہیں ہوتا لیکن آثار مادہ، خواص مادہ، شکل ہے، مقدار ہے، رنگ ہے، صورت ہے، یہ چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں جسم مثالی یا موجودات مثالیہ۔ انشاءاللہ بعد میں وضاحت کروں گا، عرض کروں گا تفصیلاً۔ اور ایک ہے ہمارے پاس جسم تعلیمی۔ جسم تعلیمی اور جسم طبیعی میں فرق یہ ہے کہ جسم تعلیمی عرض ہے اور جسم طبیعی جوہر ہے۔ باقی جسم تعلیمی میں بھی طول و عرض و عمق ہوتا ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یہ تینوں چیزیں آپ وہاں پر بھی فرض کرتے ہیں، لیکن وہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے جسم طبیعی اور جسم تعلیمی کے اندر، انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا کہ اعراض میں سے جسم تعلیمی اعراض میں سے کم ہے، کم میں متصل قار، انشاءاللہ وضاحت
ابھی تھوڑی سی عرض کروں گا، باقی تفصیلاً جو اس کی توضیحات ہیں وہ انشاءاللہ علم الہی کے اندر جب ہم کم کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں پر عرض کریں گے کہ کم یا متصل ہے یا منفصل ہے، کم میں متصل یا قار ہے یا غیر قار ہے، کم میں متصل قار کی 3 قسمیں، یا خط ہے یا سط ہے یا جسم تعلیمی ہے۔ کم میں متصل غیر قار وہ زمان بن جاتا ہے، کم میں منفصل جیسے عدد، کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں بعداً عرض میں کنم، جب علم الہی میں پہنچے تو تفصیلاً کم کے بارے میں گفتگو کریں گے، فی الحال فقط اشارتاً یہ عرض کیا۔ ہماری گفتگو یہاں پر جسم طبیعی کے بارے میں ہے۔ اچھا، جسم طبیعی کی تھوڑی سی فنی تعریف کروں میں تاکہ مطلب روشن ہو جائے۔ پس جسم کے 4 اطلاق ہوئے: جسم صناعی، جسم طبیعی، جسم مثالی، جسم تعلیمی۔ یہاں پر جو حکمت طبیعی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ موضوع حکمت طبیعی جسم ہے، یہاں پر جسم سے مراد جسم طبیعی ہے، نہ کہ جسم صناعی، نہ کہ جسم تعلیمی، نہ کہ جسم مثالی، وہ نہیں ہے۔ جسم طبیعی موضوع ہے، البتہ جسم طبیعی بھی اس اعتبار سے کہ مبدأ حرکت و سکون ہے۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی سی تعریف کروں میں۔ دیکھیں، جسم طبیعی کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے اندر مختلف تعبیرات کو استعمال کرتے۔ مشہور و معروف تعبیر جو جسم طبیعی کی تعریف میں ہے وہ یہ ہے کہ جسم طبیعی ایک ایسا جوہر ہے کہ جس میں آپ ابعاد ثلاثہ کو فرض کر سکتے ہیں۔ فرض کر سکتے ہیں یعنی ممکن ہے اس کے اندر ابعاد ثلاثہ، طول و عرض و عمق۔ یا اس سے بھی ایک اور فنی تر تعریف کرتے ہیں، جسم طبیعی وہ جوہر ہے کہ جس میں 3 ابعاد آپ فرض کر سکتے ہیں اور یہ تینوں ابعاد زوایائے قائمہ میں تقاطع کرتے ہیں۔ یہ تعبیر بھی جسم کی تعریف میں استعمال ہوئی ہے کہ بہرحال میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ پس آسان لفظوں میں اگر کہیں جسم طبیعی یعنی بِأَنَّهُ جوہر طویل عریض عمیق، یا مثلا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم طبیعی وہ جوہر ہے کہ جس میں ابعاد ثلاثہ کو فرض کر سکتے ہیں اور یہ تینوں ابعاد زوایائے قائمہ میں تقاطع کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت سنیں۔ زوایا زاویے کی جمع ہے۔ علم ہندسہ میں بیان کرتے ہیں کہ 2 خطوط کا اگر احاطہ غیر تامہ ہو تو اس سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زاویہ۔ پس زوایا زاویے کی جمع ہے۔ زاویہ یعنی 2 خطوط کے احاطہ غیر تامہ سے جو ہیئت حاصل ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں زاویہ۔ اور یہ زاویہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، یا زاویہ قائمہ ہے، یا زاویہ حادہ ہے، یا زاویہ منفرجہ ہے، کہ علم ہندسہ میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا ان تینوں کی وضاحت اگر میں کروں تو اس طریقے سے ہے۔ آپ ایک خط افقی نکالیں، درست آگا، خط افقی سیدھی خط نکالیں، اور اس کے اوپر ایک خط عمودی نکالیں۔ وہ خط عمودی آئے اور آ کر اس خط افقی کو افقی کے ساتھ مل جائے۔ اگر آپ ایسے سیدھی خط نکالیں اور اس کے اوپر سے خط نکالیں جو آ کر اس خط افقی کے ساتھ مل جائے تو دونوں طرف زاویہ بنے گا۔ اور اگر آپ کی اوپر والی لکیر بالکل سیدھی ہے تو یہاں پر 2 زاویے بنیں گے۔ ان دونوں زاویوں کو کہا جاتا ہے 2 زاویہ قائمہ۔ کیا کہتے ہیں آقا ان کو کہتے ہیں زوایا قائمہ، درست ہے۔ اور اگر وہ خط سیدھی نہ ہو، تھوڑی سی ترچھی ہو، تو جیسے آپ ترچھی خط نکالیں گے تو ایک طرف سے تنگ دائرہ ہوگا اور دوسری طرف سے کھلا ہوا دائرہ ہوگا، دائرہ کہہ رہا ہوں، زاویہ ہوگا۔ ایک طرف سے تنگ زاویہ ہوگا اور دوسری طرف سے کھلا ہوا زاویہ ہوگا۔ جس طرف سے تنگ زاویہ ہوگا اس کو کہیں گے زاویہ حادہ، اور جس طرف سے کھلا ہوا زاویہ ہو اس کو کہتے ہیں زاویہ منفرجہ، درست ہے۔ یہ زاویے کی وضاحت۔ اب کہتے ہیں کہ جسم ہم کہتے ہیں اس جوہر کو کہ جس کے اندر آپ
تین ابعاد کو فرض کر سکتے ہیں، اور وہ تینوں بعد، تینوں ابعاد زوایہ قائمہ پر تقاطع کرتے ہیں۔ مثلا ایک لکیر نکالیں، اس کے اوپر سے دوسری لکیر نکالیں جو اس کو کاٹتی ہوئی جائے، ایک افقی ہو اور ایک عمودی ہو، اور ایک وہیں پر آپ ان کے اعتبار سے بھی خط نکالیں جو مثلا ان کے ساتھ اس جگہ پر تقاطع کرے، تو یہاں پر مختلف زوایہ قائمہ درست ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں جسم ایسے جوہر کو کہتے ہیں کہ جس جوہر کے اندر آپ اس قسم کے زوایا کو فرض کر سکتے ہیں۔ خوب، یہ ہو گئی وہ تعریف کہ جو تقریباً ریاضیات سے، علم ہندسہ سے اس کے ساتھ تھوڑی بہت ملی ہوئی ہے۔ آسان لفظوں کے اندر اگر ہم لوگ وضاحت کریں جسم طبیعی کی، تو آسان تعریف وہی ہے، جسم طبیعی یعنی وہ جوہر کہ جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں جسم طبیعی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جسم تعلیمی ہے۔ جسم تعلیمی اس جسم طبیعی کے حجم کو کہتے ہیں، اسی جسم طبیعی کے حجم کو، عرض کو کیا ہے؟ جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ تفاوت دونوں میں یہی ہے۔ مثلا آپ ایک موم کا ٹکڑا لیں، درست آگا، یہ جو آپ ایک موم کا ٹکڑا لیتے ہیں، آپ اس کی مختلف شکلیں بنائیں، مثلا کبھی اس کی مثلث کی شکل درست کریں، کبھی اس کی مربع کی شکل بنائیں، کبھی آپ کرے کی شکل میں لے کر آئے، مکعب کی شکل میں لے کر آئے، ستون کی شکل میں لے کر آئے، یہ جو مختلف آپ اس کی شکلیں بناتے ہیں، اصل موم، جو اصل موم ہے اسے آپ کہیں گے جسم طبیعی۔ اس موم پر جو مختلف اشکال بن رہی ہیں، ان اشکال کے اعتبار سے بھی آپ اس کے اندر طول و عرض و عمق درست کر رہے ہیں، وہ جسم تعلیمی بنتا ہے۔ بس جسم تعلیمی اسی جسم طبیعی کے تعین کو کہتے ہیں، دقیق تعبیر استعمال کر رہا ہوں۔ جسم طبیعی بذات خود کیا ہے؟ جسم طبیعی بذات خود مبہم ہے، ابہام پایا جاتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کی جو شکل بنے گی، صورت بنے گی، تعین اور جو تشخص بنے گا، اس تعین اور تشکل کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ بس جسم تعلیمی اس تشکل کا نام ہے، اس تشخص کا نام ہے کہ جسم طبیعی مبہم پر جو عارض ہوتا ہے۔ علیہ آسان لفظوں میں اگر کہنا چاہیں تو جسم طبیعی یعنی جوہر ہے، اور جو آپ دیکھتے ہیں مختلف تعین اور تشکل کی شکل میں، اسے ہم کہتے ہیں جسم تعلیمی۔ انشاءاللہ جوہر اور عرض کے باعث میں تفصیلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جوہر حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو برہان عقلی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے فقط اعراض کو دیکھتے ہیں، اعراض کو محسوس کرتے ہیں، جوہر برہان کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ خوب، یہ ہو گئی جسم طبیعی کی وضاحت۔ خوب، اب آہستہ آہستہ آتے ہیں کتاب کی طرف ورود پیدا کرتے ہیں۔ خوب عزیز مان، مصنف یعنی اسیر الدین ابہری یعنی مفضل ابن عمر صاحب کتاب ہدایت الحکمہ اپنے کتاب کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے کتاب کا آغاز کرتے القسم الثانی فی الطبیعیات یا فی الطبیعیات۔ خوب، قسم اول حکمت طبیعی کے بارے میں ہے، قسم ثانی۔ اچھا، یہ قسم ثانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ قسم اول کیا ہے؟ اصل میں یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل تھی۔ القسم الاول کے جو منطق کے بارے میں تھی، القسم الثانی جو طبیعیات کے بارے میں، القسم الثالث جو علم الہیات کے بارے میں۔ تو ہم کتاب کا آغاز اس طبیعیات سے کریں۔ منطق کی کتابیں کیونکہ مختلف آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو یہاں پر نہیں چھیڑ رہا ہے۔ خوب، قسم ثانی پس اس طبیعیات کے بارے میں۔ اچھا، طبیعیات کے بارے میں بھی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تین مراحل میں گفتگو ہوگی۔ ایک فن اول ہے، ایک فن ثانی ہے، اور ایک فن ثالث ہے۔ فن اول علم طبیعیات میں جسم طبیعی کے جو کلی مباحث ہیں، یعنی وہ احوالات جو عموم اجسام کو عارض ہوتے ہیں، عموم اجسام کو عارض ہوتے ہیں، چاہے وہ جسم فلکی ہو یا عنصری ہو، ان عمومی احوالات کو ہم فن اول میں ذکر کریں گے۔ یا پرانے زمانے میں علم
طبیعی کی اس شاخ کو کہتے ہیں سمع الکیان. سمع الکیان درست ہے. یہ ہو جائے گا فن اول کہ انشاءاللہ ابھی ہم وارد ہوں گے تو عرض کروں گا کہ صاحب کتاب کی تعبیر بھی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی ما یعم الاجسام، جو تمام اجسام کو کیا ہے شامل ہے. پس فن اول یہ ہے. اور فن ثانی ان احوالات کے بارے میں گفتگو ہے جو خصوصیت سے جسم فلکی کے بارے میں ہے، اور فن ثالث خصوصیت سے ان اجسام کے احوالات کے بارے میں ہے کہ جو جسم سفلی یا عنصری ہے. خوب کہ عنصریات ان کو کہتے ہیں. پس طبیعیات میں 3 فنون کے اندر گفتگو ہوگی. فن اول عمومی مباحث ہے کہ جس کے اندر 10 فصول کو مصنف ذکر کرتے ہیں. فصل اول جزء لا یتجزا کے ابطال کے بارے میں ہے. فصل ثانی حیولا کے اثبات کے بارے میں ہے. فصل ثالث حیولا اور صورت کے تلازم کے بارے میں ہے. فصل پنجم یعنی فصل سوم اور چارم دونوں یہ حیولا اور صورت دونوں کے تلازم کے بارے میں، تیسری اور چوتھی فصل دونوں. 5ویں فصل صورت نوعیہ کے بارے میں، 6ٹھی فصل مکان کے بارے میں، 7ویں فصل حیز کے بارے میں، 8ویں فصل شکل کے بارے میں، 9ویں فصل حرکت و سکون کے بارے میں ہے، اور 10ویں فصل زمان کے بارے میں ہے. یہ فن اول میں ہماری گفتگو ہوگی. باقی انشاءاللہ فن ثانی اور فن ثالث کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ بعد میں جب آئے گی تو وہاں پر ذکر کریں گے کہ فن ثانی فلکیات کے بارے میں، فن ثالث عنصریات کے بارے میں کہ وہاں پر کس طریقے سے بحث ہو رہی ہے. خوب، بس ہم لوگ کس کو شروع کریں گے آج؟ فن اول کو. اچھا، فن اول میں جو فصل اول مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ فصل اول ہے جزء لا یتجزا کے ابطال کے بارے میں. اچھا، یہاں پر بھی میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتا ہوں تاکہ کل میں جزء لا یتجزا کے بارے میں آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کروں اور باقاعدہ کتاب کے اندر انشاءاللہ ورود پیدا کریں. دیکھیں، جسم طبیعی، خب جب موضوع حکمت طبیعی جسم طبیعی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم طبیعی کی تعریف ہونی چاہیے. تو مصنف یہاں پر جسم طبیعی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مقدمتاً ان امور کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جسم طبیعی کی حقیقت ہمارے لیے روشن ہوگی. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں عرض کریں گے کہ جسم طبیعی کے بارے میں مختلف اقوال ہے. اچھا، ان اقوال میں سے جو حکماء کا نظریہ ہے، مشہور ہے، حکماء سے مراد ہماری حکماء مشاء ہے. جو حکماء کا نظریہ ہے، حکماء مشاء کا نظریہ ہے، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فصل اول، فصل ثانی اور فصل سوم اور رابع یعنی یہ 4 فصلیں اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ آپ کے لیے جسم طبیعی کی حقیقت جو حکماء مشاء کے نزدیک ہے وہ روشن ہو جائے. کیونکہ انشاءاللہ کل میں جسم طبیعی کے بارے میں مختلف اقوال کو ذکر کروں گا، پھر وہاں پر مطلب روشن ہو جائے گا. حکماء مشاء کا ماننا ہے کہ جسم طبیعی مرکب ہے حیولا اور صورت سے. حیولا اور صورت کی ترکیب سے جسم طبیعی ہمارے سامنے آتا ہے. تو ابتدائی 4 فصول کے اندر اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ جسم حیولا اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ابتدائی 4 فصول کو ذکر کریں گے. اسی اعتبار سے ضروری ہے دوسرے اقوال کو رد کرنے کے لیے، خصوصیت سے متکلمین کے نظریے کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جزء لا یتجزا کا بطلان ثابت کریں، حیولا کو ثابت کریں، اس کے بعد ہم یہ ثابت کریں کہ حیولا صورت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے صورت حیولا کے بغیر نہیں ہو سکتی. خب ان 4 فصول کے اندر ہم اسی نقطے کو بیان کرنے والے ہیں. درست آگا؟ البتہ یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ علم برہان میں تو ہمیں بیان کرتے ہیں کہ آغا موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض ذاتیہ، ایک علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے ساتھ گفتگو ہو. تو یہاں پر
آپ جسم طبیعی کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں گفتگو کریں نا، نہ کہ خود اصل تحقق موضوع کے بارے میں گفتگو، کیونکہ یہاں پر آپ ابتدائی 4 فصول کے اندر اصلاً جسم طبیعی جو مرکب مادے اور صورت سے اس کا اثبات کریں، اس کو ثابت کریں، اس کے وجود کا اثبات کریں، اس کی حقیقت کو بیان کریں. خب یہ تو علم طبیعیات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. علم طبیعیات میں آپ جسم طبیعی کے احوالات کے ساتھ گفتگو کریں، نہ کہ جسم طبیعی کے اثبات، اصل وجود، حقیقت، اس کے بارے میں گفتگو. خب کسی بھی علم میں اس علم کے موضوع کے اصل وجود اور اس کی حقیقت کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہوتی. لہذا یہ آپ کی جو ابتدائی 4 فصول ہیں، حقیقت پوچھیں تو حکمت طبیعی سے خارج ہے. ان کا تعلق علم الہی کے ساتھ ہے، کیونکہ علم طبیعی کا جو موضوع اثبات ہوتا ہے وہ علم اعلیٰ میں ہوتا ہے، فلسفہ اولیٰ میں ہوتا ہے. علم اعلیٰ کے یہ مباحث ہے کہ آیا جزء لا یتجزا ہے یا نہیں ہے، حیولہ ہے یا نہیں ہے، حیولہ صورت کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، صورت حیولہ کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. خب یہ آپ کی ابتدائی 4 فصول اصلاً حکمت طبیعی کے ساتھ مربوط نہیں ہے، علم الہیات کے ساتھ مربوط ہے. کہ خوب اس اشکال کو امام فخر رازی نے اپنی شرح اشارات میں ذکر کیا ہے، یعنی الاشارات و تنبیہات جو ابو علی سینا کی کتاب ہے، اس میں جو طبیعیات کے بارے میں گفتگو ہے ان کی بھی نہج یہی ہے. آغاز میں یہی آئے جزء لا یتجزا کا بطلان، جسم کی حقیقت کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو رد کرتے ہیں، پھر آتے ہیں حیولہ کو ثابت کرتے ہیں، پھر تلازم حیولہ اور صورت کو اثبات کرتے ہیں کہ یہ مفصل طبیعیات میں جو نمط اول ہے اصلاً تقریباً اسی کے بارے میں ہے. وہاں پر امام فخر رازی الاشارات و تنبیہات کی شرح کرتے ہوئے اس اشکال کو بیان کرتے. وہاں پر مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کے اعتراض کا جواب دیتے. درست ہے کہ حق کے مطلب اسی طریقے سے تھا کہ یہ مباحث اصلاً علم طبیعی کے مباحث نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مباحث درست ہے کہ علم اعلیٰ کے، فلسفے کے، لیکن طبیعیات کے آغاز میں اسی لیے ان مباحث کو بیان کرتے ہیں کہ بالآخر جب آپ جسم طبیعی کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو خوب طالب علم کو اس کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ وہاں پر حوالہ دے دیں کہ جسم طبیعی کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آپ علم اعلیٰ میں پڑھیں گے تو خوب اس حوالے کی وجہ سے طالب علم کے اندر ایک تحیر کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک سرگردانی کی کیفیت آ جاتی ہے. اس سرگردانی سے بچانے کے لیے ابو علی سینا نے الاشارات و تنبیہات میں اصلاً آغاز میں جسم طبیعی کی حقیقت کو بیان کیا ہے. تو تقریباً وہی جواب یہاں پر بھی آئے گا کہ ان 4 فصول کے اندر درست ہے کہ یہ مباحث حکمت طبیعی کے ساتھ حقیقت میں تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ طالب علم کو تحیر سے بچایا جا سکے، اصل موضوعی کے عنوان سے ایک بات کو قبول نہ کریں، تحیر اور سرگردانی سے بچیں. اب کیا حوالے بیٹھ کر دیں کہ وہاں دیکھو وہاں دیکھو وہاں دیکھو، نہ، یہاں پر ابتدا میں آغاز میں یہ کاسے کر کے ان مطالب کو روشن کر دیں، پھر تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے مباحث روشن ہو جائیں. بس روشن ہوا کہ یہ جو ابتدائی 4 فصول ہیں ہدایت الحکمت کی، ان کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں فوراً حکمت طبیعی میں آغاز میں ہی آ گیا جزء لا یتجزا کا بطلان کیا ہے، حیولہ کو ثابت کرے، حیولہ کا صورت کے ساتھ تلازم، صورت کا حیولہ کے ساتھ تلازم، یہ 4 فصول اصلاً کیوں بیان ہوئی ہے؟ خوب یہ اسی لیے بیان ہوئی تاکہ آپ کو جسم طبیعی کی حقیقت کو روشن کروایا جائے. حکمت طبیعی میں جو جسم طبیعی ہے، اس جسم طبیعی کی حقیقت کا آپ کو پتہ چل سکے، اس اعتبار سے یہ ابتداً 4 فصول ہیں. اچھا، ان میں سے بھی جو فصل اول ہے وہ جزء لا یتجزا کے بطلان کے بارے میں. اچھا، اس جزء لا یتجزا کے بطلان کے بارے میں فصل اول کو کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ جو حکماء کے نظریے کے اعتبار سے جو جسم طبیعی کے بارے میں حکماء کا نظریہ ہے کہ جسم مادے اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، حکماء کا نظریہ یہ اپنے مقابلے میں کچھ رکیب نظریات رکھتا ہے کہ مشہور ترین نظریہ ان کے مقابلے میں متکلمین کا نظریہ ہے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ جسم اجزاء لا یتجزا یا جوہر فرد، کہ ہر ایک انشاءاللہ میں کل وضاحت کروں گا، ان سے مرکب ہے. ان کے نظریے کو رد کرنے کے لیے جزء لا یتجزا کا بطلان ذکر کرتے ہیں. خوب آج یہاں پر میں بحث کو روکتا ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ آپ کے لیے روشن ہو گیا ہوگا کہ اصلاً اس ہدایت الحکمت کی ابتدائی 4 فصول کا مقصد کیا ہے.
خب یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ان نکات کو اگر آپ اچھے طریقے سے ہضم نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو تحیر کا شکار ہو جائیں گے. خب ہو سکتا تھا کہ میں پہلے دن سے ہی جو ہے وہ فصل اول شروع کر کے اصلاً جو ہے کہ جزء لا یتجزا کے بارے میں جو دو دلائل انہوں نے قائم کیے فوراً ان کو قائم کر دوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اصلاً یہاں پر کیا کرنا چاہ رہا ہے مصنف کا، یہ کیا طریقہ کار ہے، کیوں فوراً جس میں طبیعی کی حکمت طبیعی کی باز میں فوراً جزء لا یتجزا کے باز کی طرف چلے گئے. خب یہ آپ کو پتہ نہ چلتا. خب ان امور کو سمجھے اچھے طریقے سے، آپ کے لیے روشن ہو، پس منظر روشن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان ابتدائی 4 فصول میں ہم کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم اس بحث کا آغاز کریں گے کہ جس میں طبیعی کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال کون سے ہیں اور کس قول کو ہم یہاں پر اختیار کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.